اللہ کی قسم ہے دین کے اوپر پورا عمل کرنے سے زندگی میں سکون آ جاتا ہے، اس کے علاوہ نہیں آنا۔ آپ اپنی قسمت اپنے ہاتھ سے نہیں لکھ سکتے۔ میں آج کی تمام بیٹی بہنوں کو یہ کہتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے، آپ کسی کی قسمت کا کچھ نہیں لے سکتے، کسی کا کچھ بدل نہیں سکتے، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے نیگیٹو سوچنے سے یا نیگیٹو کرنے سے اللہ کی قسم کچھ نہیں ہونا، صرف آپ کا اپنا گھر برباد ہونا۔ اچھا، ایک ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے، بیٹوں کو تربیت دیتی ہے، سو دکھ جتن سارا کچھ کر کے ان کا بچپن گزرتا ہے، وہ جوان ہوتا ہے، اپنے بیٹوں کو وہ بچپن سے لے کے جوانی تک یہی سمجھاتی ہے کہ سلوک، محبت، پیار سے رہنا، کبھی بھی میرے بیٹوں آپس میں لڑنا نہیں ہے، کوئی بھی بات ہو جائے اپنے بھائیوں کا ساتھ دینا، ہر طرح سے ان کو یہی سمجھاتے ہوئے اسی طرح کی باتیں کرتے کرتے وہ بیٹے جو ہیں وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں اور وہ عہد کرتے ہیں کہ والدہ محترمہ ہم آپ کی تربیت پر ہی چلیں گے۔ افسوس اس بات پہ ہوتا ہے ان میں سے جب وہ ماں اپنے پہلے بیٹے کی شادی کرتی ہے تو جو پہلے بیٹے کی بیوی ہے، جو اپنی بہو بنا کے وہ گھر لے کے آتی ہے، تو بہو کو پیچھے سے اس کی ماں کی تربیت یہ ہوتی ہے کہ تو نے جاتے ہی اپنے خامد کو اپنی مٹھی میں کرنا ہے۔ اب یہ دو تربیتوں کا تضاد آ گیا۔ ایک طرف تربیت یہ ہے کہ بیٹے تم نے نا اپنے خاوند کو اپنی مٹھی میں کرنا، اور ایک طرف تربیت یہ ہے ماں کی کہ بیٹے ہمیشہ محبت اور سلوک سے رہنا سب نے۔ ظاہری سی بات ہے، ماں کی چاہت ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جس کو میں نے پال کے اتنا بڑا کیا ہے، جس کے سونے پہ میں سوئی ہوں، جس کے جاگنے پہ میں جاگی ہوں، تو یہ یہاں تک پہنچا ہے اس مقام، تو یہ میری ہر ہاں میں ہاں ملائے، اس کا دل ہوتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ پر تیری ماں کا زیادہ حق ہے۔ اب بیٹا بیچارہ کیا کرے، ایک طرف اس کے بچوں کی ماں ہے، ایک طرف اس کی اپنی ماں ہے۔ بیوی اس کو علیحدہ تانے دیتی ہے کہ تو اپنے بھائیوں سے بہت پیار کرتا ہے، تو اپنے بھائیوں کا بہت کرتا ہے، تو میرا تجھے کوئی خیال نہیں، میری تو عزت نہیں کرتا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، تو اپنے بھائیوں کا کرتا ہے۔ ماں بیچاری یہ بھی سہ جاتی ہے۔ وہ اگر اتنی سی بات کر دے کہ بیٹے تو نے یہ کام ایسے کہا تھا، تو نے ایسے کیا، یا 2 منٹ اپنے بیٹے کو اپنے پاس ہی بٹھا لے، تو بیوی طوفان کھڑا کر دے، تو اس بہو نے بھی تو کل اپنے بیٹوں کی کرنی ہے نا، تو پھر کیا ہوگا؟ خدا را اپنے دین کی طرف واپس آئے۔ ہم دین سے بہت دور ہو گئے۔ مرد کو اللہ پاک نے حاکم بنایا، عورت سارا قرآن پڑھ کے اس کے اوپر عمل کر لیتی ہے، لیکن یہ باتیں چھوڑ جاتی ہے۔ جہاں یہ فرمایا گیا کہ مرد تم پر حاکم ہے، اور مرد کے ذمہ لگایا گیا کہ مرد نے عورت کے نان نفقے کی، اس کی عزت کی حفاظت کرنی اور اس سے حسن سلوک سے پیش آنا، اور دوسری طرف عورت کو حکم دیا گیا کہ تیری ذمہ داری کیا ہے، وہ اپنی ذمہ داری سے بھاگتی ہے۔ اور ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ پاک حکم دیتے ہیں عورت کو کہ تیری ذمہ داری ہے کہ تم نے مرد کے لیے سکون کا باعث بننا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں آج کی عورت کتنا سکون کا باعث ہے اپنے مرد کے لیے، اور کتنی اذیت کا باعث ہے اپنے مرد کے لیے۔ کون سی اذیت سے مرد؟ بہن بھائیوں سے دور جاتا ہے تو اذیت، ماں باپ سے دور جاتا ہے تو دین سے دوری، جنت سے دوری، اپنے بیوی بچوں سے دور جاتا ہے تو وہ اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ اب مرد جائے تو جائے کہاں؟ وہ اپنے دین پہ پورے پہ عمل کرے، اپنے بیوی بچوں کے نان نفقے کی ذمہ داری، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے عزت کی حفاظت وہ کرے۔ وہ ساتھ میں کہتا ہے یہ تو میں کروں گا، ساتھ میں اپنے والدین کی بھی میں کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے رب کو جواب دے ہوں، تو وہ اس کو نہیں کرنے دیا جاتا۔ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کا کہا گیا ہے میرے دین میں، تو میں وہ بھی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ اس کو نہیں کرنا دیا جاتا۔ تو آج کی بیٹی کو ہم یہ تربیت دے رہے ہیں کہ آپ نے اپنے خامد کو اپنی مٹھی میں کرنا اور اس کو ارد گرد دیکھنے بھی نہیں دینا۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ کدھر ہماری تربیت گئی، کدھر ہمارے دینی اقدار گئے۔ تو گھر تو پھر سکون کا باعث تو نہیں بنے گا، گھر میں تو پھر اذیتیں ہی اذیتیں، ٹینشنیں، پریشانیاں۔ پھر بچے جو دیکھ رہے ہیں ماں باپ کو لڑتے ہوئے، ان کی کیا تربیت ہوگی؟ وہ کل کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، یا وہ کہیں گے شکر ہے جان چھوٹی؟ ہم اپنے دین کی طرف واپس آئیں۔ خدا را اللہ کی قسم ہے دین کے اوپر پورا عمل کرنے سے زندگی میں سکون آ جاتا ہے، اس کے علاوہ نہیں آنا۔
तो ये बातें ना ज़हन में डाल लें, अपने दीन की तरफ वापस आए यार। घरों में सुकून आए, बच्चों की तरबियत हो, हमारी नस्ल आगे जो बने वो एक बेहतरीन नस्ल हो, ना कि वो अपने माँ बाप से जान छुड़वाती फिरे। अपने दीन की तरफ वापस आए, वरना ये ना हो कि घरों में आग लग जाए, परेशानियां हो जाए। आप किसी दर के ना रहे, ना आप इधर करें ना आप उधर करें।